الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا یہ درس اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے ڈر کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی 12 اور 13 نمبر آیت میں ہم سے خطاب کرتے کہتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم اپنی بات کو بلند آواز سے کہو یا دھیمی آواز سے کہو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تو تمہارے دلوں کا بھید تک جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت تک اس اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں جب ہم مسجد کو آتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ہم مارکیٹ کو جاتے ہیں تو اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ یہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ المساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ بازار ہے۔ مسجد میں ہر کسی کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن بازار میں جا کر اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ بازار میں کیسے اللہ کو یاد کریں گے؟ شریعت کو نہیں بھولیں گے، ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کسی غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، سودی لین دین نہیں کریں گے، کسی کسٹمر کو، گراہک کو جھوٹ بول کر کوئی چیز نہیں بیچیں گے، کسی غلط پروڈکٹ پر میڈ ان چائنا کو میڈ ان جاپان کا لیبل لگا کر ڈپلیکیٹ آئٹم کو ورجنل کا نام دے کر ہم نئی تجارت کریں گے۔ چاہے آپ بازار میں رہو، مسجد میں رہو، مکان میں رہو، دکان میں رہو، کھیت کھلیان میں رہو یا بیابان جنگل میں رہو، ہر جگہ اللہ کا خوف اختیار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مسجد کے اعمال کا حساب قیامت کے دن نہیں لے گا، بلکہ تمہاری زندگی کے ہر گوشے کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ تم بازار میں کیسے تھے، تم مکان میں کیسے تھے، تمہارے رشتہ داروں میں تم کیسے تھے، تمہارے گلی محلے میں تم کیسے تھے، ہر جگہ کا اللہ حساب لے گا۔ اسی لیے ہر جگہ ہم کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں گناہ تو کر لوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میرے بھائی، کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اتنا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا، اس کے جیسا دیکھنے والا زمین زماں مکی مکہ آسمان و زمین میں نہیں ہے کوئی، ویسا دیکھتا ہے وہ۔ اس کے جیسا سننے والا
ज़मी व ज़मा मकी व मकास, आसमान व ज़मीन में कोई नहीं है वो ऐसा सुनता है, वो उसका समात सबसे अलग है, उसका देखना सबसे अलग है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ खाइए, कभी गुनाह के करीब मत जाइए। कोई भी गुनाह करने से पहले मेरे नौजवान साथियों, जमात के मेरे गय्यूर भाइयों, 4 चीज़ों को याद कर लिया करो, अल्लाह का डर आपके दिल में आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों के हाथ में नामा अमाल देकर कहेगा, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ये ले तेरा नामा अमाल पढ़, देख इसके अंदर क्या तूने किया क्या नहीं किया। उस वक्त जब वो लोग मुजरिमीन अपने नामा अमाल को देखेंगे, वो लोग कहेंगे, क़ालू या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, मा लिहाज़ल किताब, ये कैसा नामा अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसमें तो छोटे गुनाह भी नहीं छोड़े गए, बड़े गुनाह भी नहीं छोड़े गए, सारे गुनाह इसके अंदर लिखे गए। अफसोस करेगा वो। कोई भी गुनाह इंसान जब करता है उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, इसीलिए गुनाह करता है। अल्लाह का डर आ जाए तो वो गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह का डर आने के लिए 4 बातों को याद कीजिए कोई भी गुनाह करने से पहले। नंबर 1, जब भी कोई गुनाह आप करने जाएं, अल्लाह का ये उसूल याद कर लें। सूरह अल-लैल आयत नंबर 8, 9, 10 में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमने तुम्हारे दाएं बाएं 2 फरिश्तों को मुंतखब कर दिया जिनका नाम किरामन कातिबीन है। वो तमाम तुम्हारे आमाल लिखते हैं, जो कुछ के तुम करते हो, चाहे नेकी चाहे बदी, चाहे अच्छाई चाहे बुराई, हर तुम्हारे आमाल को वो नोट कर रहे हैं। इतना याद कर लो। ये मत सोचो बंद कमरे में मैं बेडशीट ओढ़ लूँगा, कोई देखने वाला नहीं, गंदे वेबसाइट ओपन करूँगा, लड़कियों से चैटिंग करूँगा, कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं भाई, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। अल्लाह का डर पैदा कर। क़यामत के दिन ये फरिश्ते तेरा दफ्तर अल्लाह के सामने पेश करेंगे। ये खौफ तेरे दिल में आएगा, इंशाअल्लाह तेरे कदम गुनाह से पीछे हट जाएंगे। अल्लाह का पहला उसूल। दूसरा उसूल, जब इंसान गुनाह करके अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, किरामन कातिबीन को झुठलाएगा कि इन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, मुझ पर बड़ा चढ़ा के लिख लिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अच्छा, तूने वो गुनाह नहीं किए, तूने ये गलतियाँ नहीं की? नहीं अल्लाह, मैंने नहीं किया। सूरह यासीन आयत नंबर 65, अल्लाह का दूसरा उसूल, दूसरा कानून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तेरे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तेरे हाथ को बोलने की क़ुव्वत देंगे, तेरे पैरों को बोलने की क़ुव्वत देंगे। या तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरी उंगलियां, जिन उंगलियों से तू वेबसाइट ओपन करता था ना, जिन उंगलियों से तू चैटिंग करता था ना, ये तेरी उंगलियां चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर अल्लाह के सामने तेरे खिलाफ गवाही देंगे। जिन आंखों से तू गंदगी देखता था, ये आंखें अल्लाह के दरबार में तेरे खिलाफ गवाही देंगे। जिन कानों में हेडफोन ब्लूटूथ लगा के गाने सुनता था, डीजे बाजे सुनता था और लड़कियों से घंटों चैटिंग, ये क्या है, कॉलिंग करके इश्क की बाजियां किया करता था, ये कान तेरे खिलाफ अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। क्या कहेगा तू? कहाँ जाएगा तू? अल्लाह का उसूल है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 27, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। हम तेरे कान से, तेरी आंख से, तेरे दिल से सवाल करेंगे, क्या कुछ इसने सुना, क्या कुछ इसने देखा, क्या कुछ इसने सोचा। क्या करोगे तुम लोग? तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे आंख तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बॉडी ऑफ द पार्ट्स, तुम्हारे आज़ाए बदन तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। इंसान, ए चुप चुप चुप, खामोश। मैंने तुमको पालने के वास्ते हलाल नहीं देखा, हराम नहीं देखा, दुनिया में कमाता गया, खलाता गया, इतने इतने मोटे मैंने तुम ना किया, और आज तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। अपने हाथों को मारेगा, अपने उंगलियों को मारेगा।
اللہ کے نبی یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہیں، وہ انسان افسوس کرے گا یہ کیسا ہو گیا، میرے اعضاء میرے خلاف۔ اے گناہ کرنے والے بندے، تیرے باری آف دی پارٹس اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جسے ہر مخلوق کو بولنے کی قوت عطا کرے گا، تیرے بدن کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ تیرے بدن کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ گناہ مت کر، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ اللہ کا دوسرا اصول، تیسرا اصول، اب انسان کرامن کاتبین کو جھٹلا رہا، اپنے بدن کے اعضائے بدن کو جھٹلا رہا، یا اللہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اللہ کا تیسرا اصول، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال کی 4 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، آج کے دن ہم زمین سے کہیں گے اے زمین تیرے اوپر ہونے والے گناہوں کے رپورٹ کو ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر۔ اللہ اکبر، جس زمین پر کھڑے ہو کر تو گناہ کرتا ہے نا، جس دھرتی پر کھڑے ہو کر تو ریپ کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شراب پیتا ہے، اپنے والدین کو مارتا پیٹتا ہے، اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے نا، اللہ کی یہ دھرتی، یہ زمین، یہ ارض کل قیامت کے دن تیرے خلاف اللہ کے سامنے ڈیٹ کے ساتھ، ایئر کے ساتھ، منتھ کے ساتھ اور وقت اور گھڑی کے ساتھ تیرے خلاف گواہی دے گی۔ کیا جواب دے گا تو؟ کہاں جائے گا تو؟ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پناہ لیے تھے، چٹان نے ان کو ڈھانک لیا، تینوں دعا کرتے ہیں موت کے آغوش میں پھنس کے، ان میں کا ایک کہتا ہے اے میرے پروردگار، میری چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت، میری بری نیت اس کے اوپر بہت دنوں سے تھی، قرضہ لے گئی 1 مہینے کی مدت سے، میں نے شرط لگایا تھا اگر قرضہ نہیں دے گی میرے کہنے کے مطابق تجھے سننا پڑے گا، وہ ادا تو نہیں کر سکی، بیچاری غریب تھی، میں نے اسے لے کر پہاڑوں کے وادی میں زنا کرنے کی نیت سے چلا گیا، وہ بیٹھی ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں، وہ بلک بلک کے روتی ہے، ہچکیاں کھا کھا کے روتی ہے، میں نے پوچھا اے میری بہن کیوں روتی ہے، تو بھی اکیلی میں بھی اکیلا، تو بھی جواں میں بھی جواں، ہم تو گناہ کریں گے، خواہش پوری کروں گا، قرضہ معاف کر دوں گا، بات طے ہوئی تھی نا ہمارے بیچ میں، روتی کیوں ہے، کیا ہوا تجھے؟ اے میرے بھیا، قیامت کے میدان میں اللہ تعالی ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کا حساب اللہ لے گا۔ اگر آج کے دن، آج کے گھڑی کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ آج کے اس گھڑی کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے، میں کیا جواب دوں گی بھیا؟ ہائے میری مجبوری، میرے قرضے نے مجھے زنا پر مجبور کر دیا، میری زندگی میں نے آج تک یہ گناہ کے کام نہیں کیا، میری زندگی میں نے یہ زنا کے کام نہیں کیا، آج میں کرنے جا رہی ہوں، اللہ اگر مجھے پکڑ کر پوچھے کیا جواب دوں میں؟ یہ خوف سے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میری بہن، تو نے نہیں کیا، اتنا ڈر رہی ہے، میری ساری زندگی اس گناہ میں چلے گئی، اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا، اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرے گا، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرے گا اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے گا۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے اس دن کی کیفیت، اللہ میں زنا کے قریب جا کر بھی جس انداز سے میری بہن نے مجھے تیرا ڈر دلایا، آخرت کا خوف دلایا، آخرت کے حساب کے دن کا ڈر جگایا، اے اللہ میں زنا کے قریب جا کر بھی واپس آ گیا۔ اے میرے اللہ، اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے باہر نکال۔ اللہ نے تینوں کی دعائیں قبول کر کے تھوڑا 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 کر کے چٹان نکال دیا۔ اللہ کا خوف اسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر اسے کہتے ہیں۔ اللہ کا تیسرا اصول، زمین کو کہے گا اے زمین رپورٹ بیان کر، یہ زمین گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کے ساتھ، ڈیٹ، ایئر، منتھ کے ساتھ اللہ کے سامنے ہماری رپورٹ پیش کرے گی۔ اتنا شوق ہے گناہ کرنے کا تو اللہ کی زمین سے ہٹ کر ذرا گناہ کر کے بتاؤ، ہے تمہارے اندر جرات، ہے تمہارے اندر جسارت، اللہ کی زمین سے ہٹ کر گناہ کر سکو؟ نہیں ہے۔ چوتھا اصول اللہ عز و جل کا، یہ کرامن کاتبین، یہ بدن کے اعضاء، یہ زمین، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کہے گا میرے بندے تیرے گناہوں کا شاہد میں خود ہوں،
میں خود تیرے گناہوں کا شاہد ہوں، میں خود گواہ ہوں تیرے گناہوں کا، میں دیکھتا تھا تو کیا کرتا تھا، اب کیا تو مجھے جھٹلائے گا؟ کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ کیا کرو گے تم لوگ؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ سنہرا واقعہ جس میں وہ بھیس بدل کر راتوں کو گشت کرتے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین کا آرڈر ہے دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، جرم ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے۔ اے میری بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہائے اللہ اکبر! یہ ادا امیر المومنین عمر بن خطاب کو اتنی پسند آئی، اپنے بیٹے عاصم سے اس لڑکی کا نکاح کر کے اپنی بہو بنا لی۔ اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف اختیار کرنا۔ ہمارے اندر ہے وہ؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے جی؟ کیا جنت ہمارے لیے اللہ بک کر دیا کیا؟ کیا جنت ہمارے لیے فکس ہو گئی کیا؟ ارے صحابہ کرام کو دیکھو، رات دن نیکیاں کرنے والے، رات دن اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے، وہ صحابہ جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گئی، وہ صحابہ روتے تھے۔ ابو بکر صدیق، اے ابو بکر میری امت کا واحد تو آدمی ہوگا جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلوائے گا۔ اے ابو بکر تم میرے دروازے سے آ جاؤ، ابو بکر تم میرے دروازے، جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے گا۔ ابو بکر کہا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، اللہ مجھے قیامت کے دن نہ پکڑتا۔ عمر بن خطاب سے کہتے ہیں عمر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ میں نے معراج کی رات میں جنت میں ایک اونچا محل دیکھا، جبرائیل نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، عمر تو جنتی ہے۔ جب رات کے تہجد میں عمر اس آیت پر پہنچتے ان عذاب ربک لواقع لیس لہ من دافع، بے ہوش ہو کر گر جاتے حضرت عمر بن خطاب۔ کیا معنی اس کا؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، لیس لہ دافع، اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ اس آیت کی فکر میں بے ہوش ہو کر گر جاتے عمر بن خطاب۔ عثمان غنی کا تو کیا کہنا، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کہتا ہے عثمان تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے جنتی صحابی خبروں کے سامنے آتے تو بلک بلک کے بچوں جیسے روتے تھے۔ کیا ڈر تھا جی ان کے دل میں، کتنا خوف تھا جی ان کے دل میں۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں عثمان غنی سے عثمان اتنا کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے فَإِنَّ الْقَبْرَ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب تو آخرت کے تمام مراحل اس کے لیے آسان اور کامیاب، جو یہاں ناکام ہوگا آخرت کے تمام مراحل میں وہ ناکام ہوگا۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہاں کیا کیا جائے گا۔ اتنا روتے تھے عثمان غنی، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ کر داڑھی کے نیچے سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے۔ ہے ہمارے اندر وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ ہے ہمارے اندر؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی کی کیفیت دیکھو۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولکن رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں جانتا کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اے میرے امتیو، لو تعلمون ما اعلم لبقیتم قلیلا ولضحکتم کثیرا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم جو باتیں میرے رب کی جانب سے میں جانتا ہوں وہ تم جانتے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم اپنی زندگی میں کم ہنستے زیادہ روتے، ہنسنا بھول جاتے یا ہمیشہ روتے بیٹھ جاتے۔ وہ کون سی باتیں؟ معراج کی رات میں، معراج کی رات میں جو جہنم کے نظارے اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو جو دکھائے، وہ نظارے ہماری زندگی، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جب بھی یاد کرتے بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہیں، نبی کروٹیں بدل رہے ہیں، نبی کی بے چینی خوف بڑھ جا رہی ہے، اللہ کے نبی بے چین ہو کر کروٹیں بے چینی سے بے قراری سے بدل رہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا ہوا آپ کو؟
کہ آپ کی طبیعت بگڑ گئی یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، کیوں اتنا کروٹیں بدل رہی ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے؟ اے عائشہ، جن آنکھوں نے جہنم کی آگ کے نظارے کیے ہیں، اللہ کی قسم ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جن آنکھوں نے اللہ کی جہنم کو دیکھا ہے، ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے؟ جب بھی اللہ کے نبی جہنم کو یاد کرتے، پوری نیند، پوری آپ کی رات کیا ہے بے قراری میں گزر جاتی۔ ہمارے اندر کیا ہے جی وہ اللہ کا ڈر؟ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے جی وہ اللہ کا ڈر؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امتیو رو، اللہ کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے خوف سے خشیت الہی میں جیا کرو، اللہ کے خوف سے رویا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لن یلج النار، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے گا، حتی یلج اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ نکلا ہوا دودھ تھنوں کے اندر واپس چلا جائے۔ جو تھن سے ایک بار دودھ نکال لیا گیا، پوری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر اس دودھ کو واپس اسی تھنوں میں، چاہے وہ اونٹنی ہو، گائے ہو، بکری ہو، کوئی بھی جانور کے تھن سے ایک بار دودھ نکال لیا گیا، پوری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر وہ دودھ کو اسی طرح واپس تھنوں میں فٹ نہیں کر سکتی۔ اللہ اسی مثالیں دیتا ہے۔ اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا اللہ کے خوف سے رونے والا اللہ کی جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا دودھ تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔ عرش الہی کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو اللہ جگہ دے گا، ان میں کا ایک من بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف میں رونے والا، اللہ کے ڈر سے رونے والا۔ اللہ کے نبی کہتے اللہ کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرو، کیونکہ جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو خالی ہو جائے گا، خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا خون نکلے گا اگر کوئی آدمی ان جہنمیوں کے خون کے بڑے بڑے ندیوں میں کشتی چلانا چاہے، کشتی چلا سکے گا، اتنا وہ جہنمی روئیں گے۔ اس دن رونے سے لاکھ بٹے بہتر ہے آج رویا کرو۔ اللہ کے نبی سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہتے ہیں کتاب الزہد کے اندر 2 خطروں پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیا۔ 2 خطروں پر، 2 خطرے، 2 ڈراپس، 2 خطرے، یرڈو ہنی گڑو۔ وہ کون سے ہیں 2 خطرے؟ ایک اللہ کے خوف سے رونے والا آنسوں کا خطرہ، اور دوسرا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں گردن کٹاتے ہوئے اپنے خون کا خطرہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے لڑنے والا، اپنے بدن سے نکالنے والا خون کا خطرہ۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے، اگر یہ تیرے 2 خطرے میری رضا کی خاطر ہے، میری للہیت کی خاطر ہے، تیرے ان 2 خطروں والوں پر میں جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی میں نے حرام کر دیا۔ کیوں نہیں ہم کو آنسو آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے سنایا جاتا ہے ڈر، خوف بڑھ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وذرفت العیون، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں۔ ارے ہمارے سامنے قرآن حدیث کے باتیں آئے تو کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، رونا تو دور کی بات، ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے کو۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا ایمان مردہ ہو گیا، اسی لیے رونا نہیں آتا۔ ہمارا ایمان پورا مردہ ہو گیا، اسی لیے اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ کتنے نیکیاں ہیں جی تمہارے پاس جو اتنے بے فکر ہو گئے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے دلوں میں؟ کتنے نیکیاں ہیں آپ کے پاس؟ کیا اتنی زیادہ نیکیاں کہ ڈائریکٹ جنت میں جا سکو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امتیوں، کوئی مائی کا لال، کوئی بھی آدمی اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا۔ وَلَكِنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي، جب تک میرے رب کا کرم میرے اوپر نہ ہو میں بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے بلبوتے پر۔ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم ہی جنت دلا سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایسی کون سی نیکیاں ہیں جی آپ اتنے بے فکر ہو گئے، اتنے بے فکر ہو گئے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کے دلوں میں؟
عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، کون انہوں؟ فاتح مصر. ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی مرنے کا وقت قریب آیا. اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتے کہتے ہیں پیارے بچوں میری زندگی میں نے 3 دور دیکھے ہیں، 3 ادوار میں نے دیکھے ہیں. پہلا دور میں مشرک تھا، میں کافر تھا، اگر اس وقت مرتا اللہ کی جہنم میں جاتا. میرے اللہ کا کرم، میں نے شرک کے دور میں، کفر کے دور میں نہیں مرا، اللہ مجھے بچا لیا. میری زندگی کا دوسرا دور، سنہرا دور، اللہ کے نبی کا دور. نبی آئے، نبوت پیش کیے، میں ایمان لایا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی کے ساتھ کئی جنگیں لڑا. کاش اللہ کے نبی کے معیت میں اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے کسی جنگ میں مارا جاتا، میں شہید ہوتا، اللہ کی جنت میں جاتا. لیکن میری زندگی کا وہ سنہرا دور چلا گیا، اللہ کے نبی میرے آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے اور میں بچ گیا. نبی کے بعد کا دور میری زندگی کا تیسرا دور. اب نبی کے بعد کا دور یہ فتنوں کا دور. اس دور میں میرے بچوں تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہے، شاید تمہارا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے. میرے بچوں تمہارا باپ مر جائے گا. مجھے نہیں پتا، میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ مجھے نجات دے سکے میری نیکیوں کے بلبوتے پر. مجھے نہیں پتا میرے پاس اتنی نیکیوں کا توشہ ہے. میرے بچوں اگر میں مر جاؤں مجھے لے جا کر قبر میں دفن کرنا، اور میری قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر تک تم دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اسے نیچے لٹا کے ذبح کر کے اس کا چمڑا اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار ہے. میرے پیارے بچوں تمہارے باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دعائیں تم کرنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا. کون انہوں؟ ارے جنتی صحابی جی، اللہ کے نبی کے برگزیدہ صحابی جی. ایک صحابی رسول ایسی وصیت کر رہے اللہ کے ڈر میں، اللہ کی خوف میں، آخرت کی پکڑ سے ڈرنے بچنے کی خاطر. ہمارے اندر کیوں نہیں ہے جی وہ؟ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے جی ایسی باتیں؟ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی جب تک اس کائنات میں زندہ رکھا ہے ہر جگہ ہر لمحہ تجھ سے ڈر کر جینے کی توفیق عطا فرما. حلال کھاتے ہوئے حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار نماز اور عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نماز کے فوراً بعد میرے ساتھی مولانا محمد عمران سلفی جامعی حفظہ اللہ آپ کے سامنے مدرسے عبد الرحمن بن عوف لتحفیظ القرآن کے ایک مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں انہوں نے اعلان کیا. میں اس مدرسے کا ایک سرپرست ہوں. ہم جانتے ہیں ادارے کتنی مشکل سے چلتے ہیں. 1 مہینے کا 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اس ادارے کے لیے. ہمارے گھر میں 5 بچوں کو پالنے میں باپ اوپر نیچے ہو جاتا. قوم کے یتیم غریب 50 بچوں کو لا کر رات دن دودھ، رات دن گوشت، رات دن اچھی سے اچھی، ہمارے گھر میں بھی وہ نعمتیں ہم نہیں کھاتے ہوں گے، اللہ اپنے رحم و کرم سے اتنی اچھی نعمتیں کھلا رہا ہے مدرسے عبد الرحمن بن عوف لتحفیظ القرآن کے اندر. ہر سال 3 4 5 بچے حفظ مکمل کر کے نکل رہے ہیں. اس سال بھی 4 بچوں نے حفظ مکمل کیا. 9 مارچ کو اس کا سالانہ جلسہ ہے. بھٹکل زیادہ دور نہیں ہے سرسی سے. اگر ہو سکے تو ہمارے جلسے میں ضرور شرکت ہو کر یہاں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھیے. انکمنگ 1 منتھ کی 20 سے 25 ہزار کی ہے، جو بغیر مانگے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ راشن، کوئی پانی، کوئی گوشت، کوئی چاول کا تھیلا لا کر دے دیتا ہے. کتنا؟ 20 سے 25,000 کی انکم ہے، لیکن خرچہ انہی منتھ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. اب آپ بتائیں کیسا کریں گے یہ پورا؟ کیسا کریں گے ہم لوگ؟ قوم کے سامنے جا کر بھیک مانگنا پڑتا ہے. مدرسے کے بچوں کے لیے چندہ دیجئے. مدرسے کے بچوں کے لیے مچھلی مارکیٹ میں جا کر مچھلیاں بھیک مانگنا پڑتا. بچوں کے کھانے کے واسطے چندہ دیجئے، مچھی دیجئے. ایک دکان والا ایک مچھی ڈالے گا. ہم نے زندگی میں کبھی اپنا دامن نہیں پھیلایا. ان معصوم یتیم غریب بچوں کی خاطر بھیک مانگنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں بڑا مشکل ہوتا ہے مدرسہ چلانا، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نہیں چلا رہے،
اللہ اپنے رحم و کرم سے چلا رہا ہے، اللہ اپنے رحم و کرم سے چلا رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے چلا رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ اس مدرسے کے لیے ایک بھائی نے 1 ایکڑ زمین 10 گھنٹے زمین وقف کر دی ہے اللہ کے راستے میں۔ آج وہاں مدرسے کی فاؤنڈیشن کھڑ رہی ہے، بلڈنگ کھڑی ہو رہی، سب سے پہلے کمپاؤنڈ بنا رہے، اس کے بعد بلڈنگ کا ایجنٹا ہم نے شروع کیا ہے۔ لاکھوں کا بجٹ ہے، لاکھوں کا اس کا خرچ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس مدرسے کا ایڈریس لیں، اس مدرسے کو وزٹ کریں۔ ایک بچے کا سالانہ خرچ 33,000 ہے، 33,000 ہے، لیکن ہم لوگ کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کی کفالت سنبھالو تو اس کے لیے آج کے ماحول میں 33,000 دینا بڑا دشوار عمل ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کا ہاسٹل کا، اس کا میڈیکل کا، اس کے تمام کپڑے سلائی کا خرچ الگ کر کے اونلی اس کا ایجوکیشن، جو قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن حفظ کرنے میں جو اسے کتابیں، قرآن اور تعلیمی خرچ کے لیے استادوں کی سیلری، اس کی پڑھائی کا خرچہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا، ہاسٹل اور پڑھائی کا۔ پڑھائی کے لیے بچے کا 14,000 روپے ایک سال کا خرچہ ہے، ایک سال کا 14,000 روپے خرچہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی اپنی خوشی سے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اللہ حامی و ناصر ہے ہر ایک کا، اللہ حامی و ناصر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی، کوئی اہل ثروت، کوئی مالدار کسی ایک بچے کی کفالت سنبھالتے ہوئے 14,000 روپے دیں گے، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری امانت داری سے آپ کا پیسہ ان بچوں کے تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ ایک بچے کو اگر آپ حافظ قرآن بنائیں گے، وہ جب تک پڑھے گا، جتنے بچوں کو سکھائے گا، ہر حرف کے بدلے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی قیامت کی صبح تک اس بچے کی تعلیم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ انشاءاللہ آپ اس ادارے کے لیے بھرپور تعاون کیجئے اور اپنے ذہن میں رکھیے، یہ کرناٹک آپ کے پڑوس کا ادارہ ہے اور اس ادارے کی تعمیری کام میں آپ اپنے دامے درمے بھرپور تعاون دیجئے، اپنی زکوٰۃ سے ان یتیم غریب بچوں کی کفالت سنبھالیے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو مل جل کر دین کے کام کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کا ڈر، اس کا خوف، خشیت و للہیت کے ساتھ جینے اور اس کے ڈر اور خوف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔